زرینہ کی زندگی باہر سے بہت سمپل لگتی تھی لیکن اندر سے وہ ایک مشکل سفر سے گزر رہی تھی۔ 28 سال کی ایک شادی شدہ مسلم خاتون، دو چھوٹے بچے، ایک پیار کرنے والا لیکن بزی شوہر اور ایک گھر جس کی ذمہ داریاں ہر وقت اس کے سر پہ ہوتی تھی۔ زرینہ کے لیے ہر دن ایک نیا ٹیسٹ بن جاتا تھا۔ دن کی شروعات صبح 5 بجے کے قریب الارم بجتا، لیکن اکثر زرینہ کی آنکھ بہت مشکل سے کھلتی۔ پورے دن کی تھکاوٹ اس کے جسم میں بھاری رہتی۔ کبھی بچے رات میں اٹھ جاتے، کبھی شوہر، کبھی کام کرنا پڑتا اور اسے کھانا گرم کر کے دینا پڑتا۔ ایسے میں فجر کے لیے اٹھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ وہ خود سے لڑتی اور کہتی، یا اللہ مجھے اپنی عبادت کے لیے طاقت دے۔ جب کبھی کبھی فجر کے لیے آنکھ کھلتی، وہ اٹھ کر وضو کرتی اور فجر کی نماز پڑھتی۔ نماز کے بعد 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرتی، کبھی سورہ یاسین، کبھی کوئی چھوٹی سورہ۔ اسے لگتا اس کے دل کو تسلی مل گئی، لیکن پھر بچے اٹھ جاتے، کچن کا کام شروع ہو جاتا اور زندگی ایک دوڑ بن جاتی۔ گھر کے کام اور چھوٹی موٹی لڑائیاں، بریک فاسٹ بنانا، لنچ کا پلان کرنا، بچوں کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری تھی۔ شوہر اپنے کام میں بزی رہتے اور کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ اکیلے سب کچھ سنبھال رہی ہے۔ کبھی کبھی غصہ بھی آتا اور شکایت کرنا چاہتی، لیکن پھر اسے اپنی امی کی بات یاد آتی۔ وہ کہتی، عورت کا سب سے بڑا صلہ اس کا صبر ہے۔ جو خاتون صبر کرتی ہے، اللہ اس کے سب کام آسان کر دیتا ہے۔ زرینہ نے سیکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یا شکایتیں رشتے کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے اس نے ایک چھوٹا سا روٹین بنا لیا تھا۔ ہر غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا غصہ کم ہونے لگا۔ سوشل میڈیا کا فتنہ زمانہ بدل چکا تھا۔ جب بچے سو جاتے، زرینہ اکثر فون اٹھاتی اور انسٹاگرام اور فیس بک اسکرول کرنے لگتی۔ وہاں دوسری خواتین اپنے پرفیکٹ گھر، پرفیکٹ شوہر اور پرفیکٹ زندگی دکھاتی تھیں۔ زرینہ کے دل میں بھی خیال آتا تھا، میری زندگی ایسے کیوں نہیں؟ میں ہمیشہ تھکی رہتی ہوں، میری اسکن ڈل رہتی ہے، میرا گھر کبھی اتنا صاف کیوں نہیں لگتا، میرے بچے اتنی شیطانی کرتے ہیں، کیا میرے شوہر بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا کہ ان کے شوہر ان سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کمپیریزن اسے اندھیروں میں ڈھکیل رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے یوٹیوب پر ایک اسلامک لیکچر سنا، سوشل میڈیا سے انفلوئنس نہ ہو۔ سوشل میڈیا اصل نہیں ہے، سوشل میڈیا تمہیں وہی دکھاتا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اصل زندگی نہیں ہے۔ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جس میں تمہاری عبادت کو ویلیو ہو، تمہارا اللہ پر یقین ہو، تمہارا اخلاق حسین ہو اور تمہارا صبر سب سے بڑا ہو۔ اپنی زندگی کو کمپیریزن دوسروں سے مت کریں، اپنی زندگی کو اسلام کے حساب سے آگے بڑھاؤ۔ اس دن کے بعد سے زرینہ نے ڈیسائیڈ کیا فون صرف لمٹ کے حساب سے ہی چلائے گی اور قرآنک ایپ یا بینیفیشل اسلامی لیکچر سنے گی۔ دھیرے دھیرے اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ نماز کے وقت کی مشکل دن میں بزی شیڈیول میں اکثر ظہر یا پھر عصر لیٹ ہو جاتی، کبھی کبھی کوکنگ، کبھی کچھ بھی۔ تو ایک دن اس نے بہت ہی گلٹ فیل کیا، میں اپنی دنیا کے کام کے لیے اللہ کی عبادت کو ڈیلے کر رہی ہوں۔ تب اس نے ایک سمپل سولوشن نکالا، گھر میں ایک چھوٹا پریئر کارنر بنایا، مصلی، قرآن اور تسبیح رکھ دی۔ جیسے ہی اذان ہوتی وہ اپنا کام چھوڑ دیتی اور ترنت نماز پڑھ لیتی۔ دھیرے دھیرے اس کے دن میں برکت آنے لگی، کام بھی ٹائم پر ہونے لگا اور اس کے اندر ایک نیا سکون آ گیا۔ فائنینشیل پریشر، زرینہ کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے، سیلری فکس تھی لیکن خرچے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، بچوں کی فیس، بلز۔ کبھی کبھی زرینہ سوچتی کاش میں بھی کام کرتی تو تھوڑا فائنینشیل برڈن کم ہو جاتا، لیکن چھوٹو بچے کی وجہ سے فل ٹائم جاب ممکن نہیں تھی۔ پھر اس نے آن لائن بیکنگ بزنس شروع کرنے کے سوچا، اپنے اسکلز کو یوز کیا اور دعا کی، یا اللہ اس کام میں برکت ڈال دے۔ کچھ دن میں تھوڑے تھوڑے آرڈرز آنے شروع ہوئے، وہ خود کو ایک پروڈکٹیو وومین فیل کرنے لگی۔ اس نے سیکھا کہ ضرورت صرف پیسوں کی ہی نہیں، نیت کی بھی ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کے بھروسے کیا جائے اس میں برکت آ ہی جاتی ہے۔ ریلیٹیوز اور
इन लॉस के मसले, कभी कभी उसकी सास छोटी छोटी बातों पर ताने कसती, तुमने ये काम ऐसे क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जरीना का दिल दुखता लेकिन वो चुप रहती। एक दिन उसने कुरान की ये आयत पढ़ी, अपने वालिदैन और अब बड़े बुजुर्ग के साथ अच्छा सलूक करो। उसने डिसाइड किया कि अब ज्यादा कुछ भी नहीं सोचेगी, अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे सब्र और दुआ से काम लेगी। धीरे धीरे सास भी नरम होने लगी क्योंकि उन्हें देखा कि जरीना जवाब देने के बजाय प्यार और इज्जत दिखाती है। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, कभी कभी जरीना को एजाइटी और उदासी घेर लेती थी। दिन भर की दौड़, बीमारियां और कंपैरिजन की वजह से वो खुद को बहुत ही बेकार फील करती। उसने अपने हस्बैंड से कहा, मुझे लगता है मैं खुद को खो रही हूँ, मैंने जमाने से बहुत पीछे हूँ और सब मुझसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके हस्बैंड ने समझाया और कहा, तुम सबसे बड़ी इबादत कर रही हो, अपने घर को चलाना और हमारे लिए सेक्रीफाई करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। इसके बाद जरीना ने अपने लिए एक सेल्फ केयर रूटीन बनाया। हफ्ते में एक दिन स्किन केयर करती, थोड़ी बहुत वॉक करती, कभी कभी अपनी हॉबी को भी फॉलो करती। उसने समझा कि खुद को केयर करना भी सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफाई, अपने जिस्म का ख्याल रखना और रेस्ट को बहुत जरूरी बताया है। वीकली इस्लामिक रूटीन, जरीना ने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी सुन्नत हैबिट्स डाली। हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ने लगी, घर में एक छोटी फैमिली हल्का रखने लगी जिससे वो हदीस डिस्कस करते थे। हर एक नई दुआ याद करने लगी, घर में खुशी और शुक्र का माहौल बनने लगा। इसी रूटीन ने उसकी जिंदगी बदल दी। जरीना का ट्रांसफॉर्मेशन, समय के साथ जरीना एक आम खातून से एक रोल मॉडल बन गई। उसने समझा कि प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहती, कभी हेल्थ इशू, कभी फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल, लेकिन असली बैलेंस ये है कि हर मुश्किल को अल्लाह के साथ जोड़कर सॉल्व करना। वो कहती कि मैं अपनी जिंदगी को नमाज के वक्त के आसपास प्लान करती हूँ। जब नमाज टाइम पर होती है, सब काम अपने वक्त पर हो जाते हैं। जब दुआ दिल से होती है तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। और जब शुक्र अदा आदत बन जाती है तो जिंदगी जन्नत लगने लगती है। कंक्लूजन, जरीना की कहानी हमें एक सिंपल लेकिन गहरा सबक देती है। दीन और दुनिया को अलग नहीं करना चाहिए। हर काम नियत सही हो तो इबादत है। चैलेंज कभी खत्म नहीं होते लेकिन सब्र, दुआ और छोटे अमल इंसान को मजबूत बनाते हैं। और औरत का रोल घर और सोसाइटी दोनों में अहम है, वो चाहे माँ हो, वाइफ हो या एक एंटरप्रेन्योर। इस सफर में जरीना ने सीखा कि असली खुशी चीजों में नहीं, अल्लाह के कुब्र में है। तो ये कहानी और ये सबक आपको कैसी लगी, इसको फॉलो करें, आपकी भी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप भी एक रोल मॉडल बन जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।